مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن، میل انفارمیشن، اس کا ایک بازار گرم ہے، آگ لگی ہوئی ہے، گولیاں چل رہی ہیں، پتہ کچھ نہیں چلتا. ٹرمپ صاحب بڑے انپریڈکٹیبل ہیں. وہ ٹرمپ کے نا کان میں جا کے نا وہ کہتا رہتا ہے بار بار نا کہ جی کہ ایران کو نہیں چھوڑنا، ایران کو نہیں چھوڑنا. ان کا جو بلوچستان ہے وہ ہمارے بلوچستان سے ادھر لوگوں کے ٹرائبل لنکس ہیں آپس میں ان کی. اب تو خیر وہ فینس لگ گیا نا بارڈر پہ، پہلے تو فینس بھی نہیں تھا، پہلے تو آنا جانا لگا رہتا تھا، اور اسمگلنگ تو خیر ہے ہی ہے، وہ تو پوری وہاں کی اکانومی ہے. جو ان کے سپریم لیڈر ہیں وہ 1989 سے وہ سپریم لیڈر ہیں. جب امام خمینی کا انتقال ہوا تھا 1989 میں، اس کے بعد یہ خامنائی صاحب جو ہیں یہ سپریم لیڈر بنے تھے. ابھی پچھلے کوئی چند دن پہلے ایک پریس کانفرنس ہوئی جس میں ایران کی فوج نے بھی آ کے یہ جو مظاہرے ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے بات کی. بائی دی وے پاکستان میں بہت ہمارے دوست ہیں وہ خواہش کو خبر بناتے ہیں، اور جب سے سوشل میڈیا ہے تب تو بہت ہی زیادہ بننی شروع ہوئی. پہلے اخباروں میں بھی ایسے ہو جاتا تھا، لیکن پلیٹ فارم مل گیا نا، پلیٹ فارم مل گیا جی، دبی رکھو وہ چلائی جاؤ. اتنی ہر طرف سے خبریں آ رہی ہیں، اور بخاص جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس وقت مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن، میل انفارمیشن، اس کا ایک بازار گرم ہے. تو آج ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو بالکل اوتھینٹک خبر ہے، جو صورتحال ہے وہ سامنے رکھیں اپنے ویورز کے. اچھا، اب اس وقت کیونکہ ایک ایوالونگ سچویشن ہے اور معاملات تیزی سے چینج بھی ہو رہے ہیں، تو اب جو تازہ ترین خبر ہے وہ تو یہ ہے کہ وہ جو پچھلے تقریباً آپ سمجھیں کہ 3 ہفتے سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں، ایران میں جو مظاہرے ہو رہے تھے، ڈسٹربنسز ہو رہی تھیں، اور اس پہ بڑا وائلنس ہوا ہے، اور 2400-2500 کے قریب مظاہرین کی ہلاکت ہوئی ہے. بالکل فگر جو آ رہے ہیں، حالانکہ فگر کوئی اوتھینٹک نہیں ہے، لیکن جس طرح آپ نے کہا کہ بالکل کم از کم ویسٹرن میڈیا میں ہی رپورٹ ہو رہا ہے کہ 2-2.5 ہزار جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ ان کی ہلاکتیں ہو چکی ہیں. اب اس وقت جو تازہ ترین خبر جو میں مانیٹر کر رہا تھا، جتنا بھی مستند ذرائع ہیں، انٹرنیشنل میڈیا ہے، اس کے مطابق یہ اسیسمنٹ آ رہی ہے کہ وہ جو شدت تھی ان مظاہروں میں وہ اب تھوڑی سی کم ہونی شروع ہو گئی ہے، اور جو ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ کئی دنوں سے باہر آ رہے تھے اور رات کو خاص طور پہ نکلتے تھے اور جلاؤ گھیراؤ ہو رہا تھا، ہم نے جو بہت ساری فوٹیجز آئیں کہ اس میں آگ لگی ہوئی ہے، گولیاں چل رہی ہیں. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ تھوڑا سا معاملہ انڈر کنٹرول آ گیا ہے، گورنمنٹ کا جو پلڑا ہے وہ بھاری ہو گیا ہے. اب اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ وائلنس اتنا زیادہ ہوا ہے، کریک ڈاؤن بڑا سخت ہوا ہے، مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن تھوڑا سا معاملہ جو ہے وہ اب لگتا یوں ہے کہ گورنمنٹ کے کنٹرول میں آ رہا ہے. اور دوسری طرف ٹرمپ صاحب نے بھی جو ابھی تازہ ان کا بیان آیا ہے اس میں انہوں نے یہ کہہ دیا ہے، جب ان سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ تو کئی دنوں سے دھمکیاں دے رہے تھے کہ ہیلپ از آن اٹس وے، ہم تو کچھ کرنے والے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ جو مظاہرین کو لٹکانے کی تیاری ہو رہی ہے وغیرہ وغیرہ، اور اگر ایسا ہوا تو پھر امریکہ جو ہے ایڈ کرے گا. انہوں نے خود یہ کہہ دیا ہے کہ ان کو بتایا گیا ہے کہ وہ جو ہینگنگز ہونی تھیں وہ نہیں ہوئی. وہ کس نے بتایا؟ ایران نے ان کو بتایا کہ ہم ہینگنگز نہیں کر رہے ہیں، یہ ان کی اپنی کیلکولیشن ہے؟ نہیں، اپنے بیان سے پیچھے ہٹنا چاہ رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جی اس طرف سے ان کو یہ ایشورنس آئی ہے. اچھا، پہلی بات. دوسرا، جو ایران کے وزیر خارجہ ہیں انہوں نے ایک امریکی ٹی وی چینل کو ایک انٹرویو دیا ہے، اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ہم ابھی تک ہم کسی کو جو ہے کوئی ہم نے جو ہے وہ ایگزیکیوشن نہیں کی، انہوں نے کہہ دیا آن دا ریکارڈ. تو اس کے بعد اب لگتا یوں ہے کہ معاملات کچھ حد تک ٹھنڈے ہوئے. اچھا، اس میں نا ٹرمپ صاحب کے یہ جب وہ آپ نے دیکھا نا جو اوول آفس میں وہ اس میڈیا کو بلا لیتے ہیں، کئی فوٹیج آتی ہیں، کبھی وہ جو ان کے مہمان لیڈر آئے ہوتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ آپ کو یاد ہے ایک بار زیلنسکی آیا تھا تو جھگڑا ہو گیا تھا، بڑا جھگڑا ہوا تھا. اچھا بھلا، یعنی وہ کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اوول آفس میں اس طرح کی کوئی چیز ہوگی. بالکل، اور بہت سے حکمران سوچ رہے ہوں گے کل کو ہم جائیں گے تو شاید ہمارے ساتھ نہیں. واقعی میں یہ بات درست کر رہے ہیں، وہ بڑی لوگوں کو پریشانی شروع ہونی شروع ہوئی تھی. اچھا، اس کے بعد ایک بار ہم تھوڑا سا سائڈ ٹریک کر رہے ہیں، لیکن ساؤتھ افریقہ کے صدر ایک بار وہاں پہ آئے تھے، ان کے ساتھ بھی جو ہے نا وہ کھٹ پٹ ہو گئی تھی. تو وہ اب ظاہر بات ہے جو اوول آفس جاتا ہے وہ سوچتا ہوگا یار میں جاؤں گا پتہ نہیں بےزتی کروا کے نہ آ جاؤں، ساری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے. تو یہ تو ایک خوف جو ہے وہ ہے، لیکن وہ یہ کہ وہ اوول آفس میں بیٹھ کے میڈیا کو بلا لیتے ہیں. اچھا، ایک تو وہ ان کا جو وہ جگہ ہے سیٹنگ کی جہاں پہ وہ ان کے مہمانوں کو بٹھاتے ہیں، ایک ان کا اپنا میز ہے، اپنا ڈیسک ہے، وہاں بھی بیٹھ کے وہ میڈیا سے بات کرتے ہیں اور رپورٹرز آ جاتے ہیں. تو یہ جو ابھی تازہ ترین جس کی ہم بیان کی بات کریں اس پہ جب انہوں نے یہ کہا تو کسی ایک رپورٹر نے ان سے پوچھا کہ تو پھر آپ جو کہہ رہے تھے کہ جی امریکہ ملٹری ایکشن کر سکتا ہے اس کا کیا ہوگا؟ تو اس پہ انہوں نے کوئی نا واضح جواب نہیں دیا کہ اچھا ہم دیکھ رہے ہیں، مانیٹر کر رہے ہیں صورتحال کو، وچ مینس کہ لگتا یوں کہ شاید
پتہ کچھ نہیں چلتا. ٹرمپ صاحب بڑے انپریڈکٹیبل ہیں, لیکن ابھی یہ لگ رہا ہے کہ معاملات تھوڑے سے انڈر کنٹرول آ رہے ہیں. ٹرمپ کا لیٹسٹ جو اسٹیٹمنٹ جس کی آپ بات کر رہے ہیں, اس کے بعد بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ معاملات تھوڑے ٹھنڈے ہو رہے ہیں, لیکن کیا لگتا ہے کہ ٹرمپ کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ جتنے لوگ باہر نکلیں گے, جتنا انتشار ہوگا, اتنا ہم زیادہ ان ہوں گے, اور وہ مس کیلکولیٹ ہو گیا اور لوگ جو ہے اس طرح سے باہر نہیں نکلے, بلکہ ایک جگہ میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ ان کے حق میں بھی بہت بڑی تعداد نکلی ہے, ایران کے حق میں بھی وہاں پہ, اور اس نے بھی کافی حد تک جو ہے وہ سچویشن کو ڈیفیوز کیا ہے وہاں پہ. تو ایران کے لیے خطرہ اگر ہم ان فیوچر بات کریں, اب دو خطرات سامنے آ رہے ہیں. ایک بیرونی قوت کا جو امریکہ کسی بھی ٹائم ایران میں جو ہے نا وہ دخل اندازی کر سکتا ہے. دوسرا یہ کہ جو انٹرنل حالات ہیں ایران کے اپنے, اکانومی کی جو سچویشن ہے, ڈالر جتنا اوپر چلا گیا وہاں پہ, تو کیا ایران کے لیے خطرات اب کسی اور طرف جائیں گے اور اس کو کس طرح سے ڈیل کریں گے؟ دیکھیے نا وقاص, یہ آپ نے درست کہا کہ معاملات جو ہیں وہ اب تھوڑے سے ٹھنڈے ہو رہے ہیں, لیکن ابھی رش ٹو ججمنٹ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ابھی بھی صورتحال جو ہے وہ بہت زیادہ انسرٹن ہے. اور جو بنیاد بنا اس سب کچھ کا وہ تھا ایران کی اکانومی, بنیاد وہ بنی. مہنگائی یعنی انفلیشن کہاں سے کہاں پہنچ گئی, جو ایرانی جو کرنسی ہے اس کی ویلیو اتنی زیادہ گر گئی. تو شروع تو یہ بازاروں سے ہوا, جو وہاں کے ٹریڈرز تھے انہوں نے شروع کیا, پھر وہ پھیلنا شروع ہو گیا. اچھا, اب اس میں جو ایران کا جو موقف ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ آرگینک نہیں ہے, اس میں امریکہ اور اسرائیل کا ہاتھ ہے. وہ تو ہمیشہ رہے گا, ہمیشہ رہے گا, ٹھیک ہے. اور یہ ایکچولی بات جو ہے وہ یہ اتنی زیادہ اچنبھے کی نہیں ہے, کیونکہ دیکھیں یاد رکھیں کہ 2025 جو بھی سال گزرا ہے اس کے آخری ہفتے میں اسرائیلی وزیر اعظم جو ہیں وہ دوڑتے ہوئے پہنچ گئے تھے ٹرمپ صاحب کے پاس, اور وہ بڑی, آپ کو یاد ہوگا, بڑا خبر آئی تھی کہ جی اب وہ ملاقات کرنے جا رہے ہیں, اور اس ملاقات کا مقصد یہ تھا کہ وہ ٹرمپ کو ایک بار پھر جو ہے نا وہ کنونس کریں کہ جی ایران کو ابھی ہم نے چھوڑنا نہیں ہے, ایران پہ حملہ کریں. کیونکہ پچھلی باری جب ہوا تھا اسرائیل نے پہلے حملہ کیا, پھر ایران کو, امریکہ کو انوالو کیا, پھر انہوں نے وہ بنکر بسٹر بم گرائے تھے اور کہا تھا کہ جی ایران کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے اس کو ہم نے تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے. اب وہ ہوا نہیں ہوا, وہ تو ظاہر بات ہے ابھی نہیں, ہمیں نہیں پتا, لیکن اسرائیل تو لگا ہوا نا. اسرائیل کا ایک بالکل اسٹیٹڈ ایم ہے کہ ایران میں جو رجیم چینج کرانا ہے, اور وہ امریکہ کو اپنے ساتھ ملائے بغیر ہی کر نہیں سکتے, انہیں یہ پتہ ہے. تو وہ ٹرمپ کے نا کان میں جا کے نا وہ کہتا رہتا ہے بار بار نا کہ جی کہ ایران کو نہیں چھوڑنا, ایران کو نہیں چھوڑنا. اب ایران خود یہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ جو اوریجنل حملہ ہوا تھا اسرائیل کا, یہ اس کی کنٹینیوشن ہے. اس بار انہوں نے حملہ نہیں کیا, ان مظاہرین کے ذریعے اسرائیلی انٹیلیجنس, ان کے ایجنٹس کہہ لیں, امریکن کہہ لیں, انہوں نے ان کے اندر انفلٹریٹ کر اور یہ جو مظاہرے ہوئے ہیں اس میں ان کا بہت بڑا ہاتھ. اب یہ ان کا موقف ہے, اور میرے خیال میں یہ موقف غلط بھی نہیں ہے, وہ تو اوپنلی کہہ رہے ہیں, اسرائیلی تو اوپنلی کہہ رہے ہیں. اچھا, لیکن یہ کہنا کہ جی وہ صرف اسرائیل کی وجہ سے ہوا ہے, یہ بھی شاید درست نہ. اسرائیل پورا فائدہ اٹھا رہا ہے, امریکہ پورا فائدہ اٹھا رہا ہے, جلتی پہ تیل ضرور پھینک رہے ہیں, لیکن یہ تو فیکٹ ہے نا کہ ایران کی اکانومی کا حال بہت برا ہے. یہ بھی فیکٹ ہے کہ وہ جو ڈیویلیویشن ہوئی ہے اس سے لوگوں پہ ڈائریکٹ امپیکٹ ہے. یہ بھی فیکٹ ہے کہ یہ اکانومی جو ہے یہ آئل ڈیپینڈنٹ ہے, اور کیونکہ سینکشنز اتنے زیادہ لگے ہوئے ہیں ایران کے اوپر اور لگتے جا رہے ہیں. اور ابھی پھر ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ جو کنٹریز ان کے ساتھ ٹریڈ کرے گا ہم اس کو 25% ٹیرف بڑھا دیں. بالکل ایگزیکٹلی. تو اس سے حالات تو بڑے برے ہیں, کانٹینٹ تو ہے. اب اس کے نتیجے میں کیا اگر یہ اس وقت معاملات ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں, جو کہ کریک ڈاؤن ہوا ہے, جتنی بھی ڈیتھس ہوئی ہیں, ابھی ہم فگر آپ نے 2-2.5 ہزار کا کہا, ہو سکتا ہے کم ہوا, ہمیں نہیں پتا, لیکن ہوا تو ہے نا. اور اس کریک ڈاؤن کے ذریعے اگر یہ معاملات فی الحال ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں تو کیا حالات نارمل میں چلے جائیں گے؟ یہ امپورٹنٹ چیز ہے. اچھا, اس کے لیے وقت میرے خیال میں تھوڑا سا نا ہم نے بھی پاکستان پہ بات کرنی ہے. بالکل, کیونکہ ہمارا تو ڈائریکٹ انٹرسٹ ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور وہ پورا جو ہمارا بارڈر ہے, اور ان کی طرف بھی بلوچستان, ان کا جو بلوچستان ہے وہ ہمارے بلوچستان سے ادھر لوگوں کے ٹرائبل لنکس ہیں آپس میں ان کی. اب تو خیر وہ فینس لگ گیا نا بارڈر پہ, پہلے تو فینس بھی نہیں تھا, پہلے تو آنا جانا لگا رہتا تھا, اور اسمگلنگ تو خیر ہے ہی ہے, وہ تو پوری وہاں کی اکانومی ہے. ایران میں دیکھیں بالکل سمپل طریقے سے اگر ہم لوگوں کے ذہنوں میں اگر یہ ایک نقشہ کھینچ نا, ایران میں 2 طرح کی 2 اسٹریمز آف گورننس ہیں یا پاور سمجھ لینا. ایک ہے الیکٹڈ اور ایک ہے وہ
جو کہ جس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں سپریم لیڈر آیت اللہ جو ان خامنہ کی شورا کہہ لیں، جو ان کے سپریم لیڈر ہیں. وہ 1989 سے وہ سپریم لیڈر ہیں. جب امام خمینی کا انتقال ہوا تھا 1989 میں، اس کے بعد یہ خامنہئی صاحب جو ہیں یہ سپریم لیڈر بنے تھے. یہ اوور آل سارے ایران میں جو ایک ڈیسیجن میکر ہے وہ یہ ہیں. لیکن جو صدر ہے وہ الیکٹڈ ہوتا ہے اور وہ ان کی جو شورا ہے اس سے الیکٹ ہوتا ہے. لیکن ریل پاور جو ہے وہ لائی کرتی ہے سپریم لیڈر کے پاس شروع سے. لیکن 1989 سے کتنے سال ہو گئے، تب سے وہ جو ہے وہ مکمل ان کا جو ہے وہ کمانڈ ہے. اس بار ویسٹرن میڈیا پڑھیں تو بڑی لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ جی یہ جو ابھی اس پر جو مظاہرے ہوئے ہیں، جو ڈسٹربنس ہوئے ہیں، اس کے بعد جو رجیم ہے جو آیت اللہ خامنہئی جس کو پریزائڈ کرتے ہیں، وہ رجیم اب جو ہے نا وہ اگر یہ اس ٹائم نہیں بھی گرتی تو وہ کمزور ہو گئی ہے. لیکن وہ کمزور ہوئی یا نہیں ہوئی اس پہ بات کرنے کے لیے پہلے وہ جو ہمیں اسٹرکچر ہے پہلے اس کو تو سمجھے نا. تو جو ایران سپریم لیڈر ہیں، سارے فیصلے ان کے ہوتے ہیں. الٹیمیٹلی ہر چیز کا فیصلہ ان کے پاس ہے. اور جو ریل پاور ہے ایران میں وہ ہے جو ان کو اسلامک ریولیوشنری گارڈز کور، اس کو کہتے ہیں IRGC. صحیح. وہ اصل ان کا جو، اور وہ ڈائریکٹلی رپورٹ کرتے ہیں سپریم لیڈر کو ڈائریکٹلی. اچھا، اب لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ بھئی یہ IRGC ریولیوشنری گارڈز بھی انہیں کہتے ہیں کہ ریولیوشنری گارڈ کیا ہے اور ایران کی جو فوج ہے وہ کیا ہے. یہ دو الگ چیزیں. ٹھیک ہے. جو ایران کی فوج ہے اس کا کام ہے جو ایکسٹرنل اگریشن ہو رہی ہے اس کا مقابلہ کرنا. صحیح ہے. اسرائیل، ایران، امریکہ جو بھی ہے. جو ریولیوشنری گارڈز ہیں ان کا کام ہے انٹرنلی رجیم کو اسٹرینتھن رکھنا. ٹھیک ہے. یعنی موسٹلی وہ انٹرنل ہیں اور ان کی تعداد تقریباً میں دیکھ رہا تھا ایک ایسٹیمیٹ ہے کہ 1.25 لاکھ سے تقریباً 2 لاکھ کے درمیان یہ ریولیوشنری گارڈ. کافی بڑی تعداد ہے. عام لوگ ہیں اور یہ انٹیلیجنس بھی ان کے ہاتھ میں ہے اور جتنا بھی جو انٹرنل پاور سٹرکچر ہے وہ اس کے ذریعے جو ہے وہ چلتا ہے. سپریم لیڈر کی پاور جو ہے وہ ان کے پاس ہے. جو آرمی ہے، آرمی ان کی ٹیکنیکلی ان کی جو انٹرنل معاملات ہیں اس میں ڈیل نہیں کرتی. لیکن ہیئرز دی انٹرسٹنگ پارٹ. اچھا، ابھی پچھلے کوئی چند دن پہلے ایک پریس کانفرنس ہوئی جس میں ایران کی فوج نے بھی آ کے یہ جو مظاہرے ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے بات کی. تو سوال اٹھا کہ بھائی یہ تو اندرونی معاملہ ہے، فوج کا کیا کام. تو اس پہ ان کا یہ موقف تھا کہ نہیں، یہ ایکچولی ہم اس کو اندرونی معاملہ نہیں دیکھتے کیونکہ یہ سب کچھ کون کرا رہا ہے؟ امریکہ کروا رہا ہے اور اسرائیل کروا رہا ہے. تو اس لیے یہ ایکسٹرنل بھی ہو گیا. ٹھیک ہے. اس لیے فوج بھی اب انوالو ہو گئی ہے. تو یہ جو پاور سٹرکچر ہے، رجیم تو تب ہی گرے گا نا جب یہ پاور سٹرکچر ڈھیلا ہونا شروع ہو جائے. تو کیا یہ پاور سٹرکچر ڈھیلا ہو رہا ہے؟ اس ٹائم تک تو ایسی کوئی انڈیکیشن نہیں ہے. اسیسمنٹس بہت ہیں. آپ ویسٹرن میڈیا دیکھ لیں، وہ تو ہمارے اس میں ایک ٹرم ہے نا، وکاس آپ نے بھی سنا ہوگا، اتنے عرصے سے آپ بھی جرنلزم کر رہے ہیں کہ خواہش کو خبر بنانا. ان کی خواہش تھی اور ان کو ایک خبر مل رہی. اور ہمارے یہاں پاکستان میں بہت ہمارے دوست ہیں وہ خواہش کو خبر بناتے ہیں. اور جب سے سوشل میڈیا ہے تب تو بہت ہی زیادہ بننی شروع ہو گئی. پہلے اخباروں میں بھی ایسے ہو جاتا تھا، لیکن پلیٹ فارم مل گیا نا، پلیٹ فارم مل گیا جی، دبی رکھو وہ چلائی جاؤ. صحیح بات ہے. تو یہ بھی کچھ خواہش ویسٹرن میڈیا میں بھی اس حوالے سے نا وہ خواہشیں خبریں بن رہی ہیں کہ یہ رجیم گرنے والی ہے، یہ ہونے والا ہے، فلانا ہو گیا ہے، آیت اللہ خامنہئی جو ہیں وہ ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن بہرحال ابھی تک کوئی ایسی انڈیکیشن نہیں ہے. اب دیکھنا یہ آبویسلی دا کی تھنگ از کہ امریکہ بھی چاہتا ہے رجیم چینج، جو ایران بھی اسرائیل بھی چاہتا ہے کو. لیکن اتنے عرصے سے اب دیکھیں نا، اب 1979 میں رجیم آئی تھی نا، تو 50 سال سے اوپر تقریباً ہو گیا ہے، 50 سال ہونے والے ہیں، ڈٹی ہوئی ہے. شاہ ایران کے ایک بیٹے ہیں رضا شاہ پہلوی، انہوں نے بھی ٹویٹر پہ جو ہے نا صحیح وہ ایک قسم کا ہنگامہ نظر آیا. انہیں لگ رہا ہے میری باری ہونے والی ہے، انہیں لگا میری باری آ گئی ہے. ادھر بیٹھے بیٹھے تو انہوں نے کہا جی نکلو اور توڑ پھوڑ کرو اور آگ لگا دو، یہ کر دو وہ کر دو. تو یہ جو کریکٹر ہے یہ کتنا ایک جو ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ اس میں اتنی جان ہے کہ وہ ایران میں کسی حد تک جو ہے چینج کر سکتا ہے، یا اس کی بیک پہ امریکہ ہے، یا پرسنل کیپیسٹی میں سارا کچھ ہے ان کی طرف سے؟ اب یہ جو ظاہر بات ہے کہ یہ رضا پہلوی صاحب جو ہیں یہ امریکہ میں رہتے ہیں اور ان کے جو والد صاحب تھے وہ 1979 میں وہ شہنشاہ ایران تھے. پھر جب اسلامک ریولوشن آئی تو وہاں سے پھر ان کی چھٹی ہو گئی، وہ دوڑ کر جو امریکہ آ گئے. امریکہ نے ان کو جو ہے وہ جو ہے پناہ دی، وہیں پہ رہتے رہے. یہ ان کے بیٹے ہیں اور یہ ابھی تک ان کا کلیم ہے
جو تخت پر کہ تخت ایران پر جو میرا کلیم ہے. اور کیونکہ اب یہ جب بھی کوئی کرائسس ہوتا ہے تو اس طرح کے لوگ جو خاص طور پہ جو ایرانین ڈائسپورا ہے وہ آ جاتی ہے, اور ان ڈائسپورا کا جو ایک آپ سمجھیں کہ سمبل ہے ماضی کے ساتھ جڑتا, وہ یہ صاحب ہے سن آف دا لیٹ شہنشاہ آف ایران. اب اس باری بھی جب یہ سب کچھ ہوا اور جب بھی رجیم چینج کی باتیں ہوتی ہیں تو یہ جو ہے نا وہ ایک دم منظر عام پہ آ جاتے ہیں کہ جی وہ ہٹا تو پھر میری باری آئی. اور اس بار بھی یہی ہو رہا ہے کہ دھڑا دھڑ جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ویڈیو پیغامات جو ہے وہ داغی جا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ اور ان مظاہرین کو ایڈریس کر کر کے ڈٹے رہو, جلد میں تمہارے ساتھ ہوں گا, ہمت نہیں ہارنی وغیرہ وغیرہ, ان کو جو ہے وہ ورغلا رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ان کی انٹرنلی کوئی سپورٹ تو ہے نہیں. اور میں نے جتنی بھی وکاس اس کے حوالے سے ریڈنگ کی ہے اور جتنا بھی سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو کلیمنٹ ٹو دی ایرانین تھرون ہے ان کا کتنا چانس ہے کہ یہ واپس آ جائے, اور کتنا چانس ہے کہ اگر یہ رجیم گرتی ہے تو پھر واپس بادشاہت وہاں پہ آ جائے. تو جتنے بھی ایران ایکسپرٹس ہیں, میں یا آپ کو ایران ایکسپرٹ تو نہیں ہے, ہم تو پڑھ کے دیکھتے ہیں, لیکن میں نے جتنے بھی ایکسپرٹس کو پڑھا ہے مجھے کہیں پہ اس طرح کا کوئی ایک پراپر انالیسس دیکھنے کو نہیں ملا جہاں پہ کوئی کہہ رہا ہو کہ نہیں واقعی میں ان کا کچھ چانس ہے. کیونکہ جو دیکھیں 50 سال میں ایران بڑا چینج ہو گیا ہے, اور اب ٹھیک ہے تھوڑا بہت کہیں اس اچھے بھلے وقتوں کی بات نہیں, ہم کہتے ہیں کہ بھلے وقتوں کی بات ہے, کچھ لوگوں کو جو یاد ہے کہ جو زمانے میں ایران کیسے ہوتا تھا, ایرانی سوسائٹی کیسی ہوتی تھی, ان کو تو شاید وہ ہے کہ جی واپس وہی دن اچھے دن واپس آ جائیں. لیکن ایران آن دا گراؤنڈ جو ہے وہ اس طرح کی کوئی بھی سپورٹ نہیں ہے ان کے لیے. اور دوسرا یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ بالکل کیونکہ رہتے ہیں امریکہ میں, یہ ڈاکیومنٹ امریکہ کی تو سپورٹ ہے ہی ہے ان کو, یہ ڈاکیومنٹڈ ہے کہ اسرائیل کی بھی سپورٹ ہے ان کو. تو ایران میں آپ جو مرضی کہہ لیں, مجھے نہیں لگتا کہ ایران کے لوگ کسی ایک ایسے شخص کو ایکسیپٹ کریں گے جو اوپنلی امریکہ اور اسرائیل کی سپورٹ سے آ رہا ہے یا آنا چاہتا ہے. تو میرے خیال میں وہ ایک لائٹ ویٹ ہے, ان کا کچھ زیادہ چانس نہیں ہے, اور بڑک بازی اچھی کر رہے ہیں. دی اونلی ریزن کہ ان کو اتنی زیادہ جو ہے نا وہ ایک میڈیا ویزیبلٹی مل رہی ہے کیونکہ ان کے علاوہ اور کوئی ایک ایسا شخص نہیں ہے جو اپوزیشن, جو بھی ایران کی اپوزیشن ہے, چاہے وہ مظاہرین ہو چاہے کوئی بھی ہو, کوئی ایک ایسا شخص نہیں ہے جس کے بارے میں لوگ کہہ سکیں کہ اچھا اس کے پیچھے جو ہے نا وہ باقی ساری رجیم کے جو اپوننٹس ہیں وہ اس ایک شخص کے پیچھے لگے, ہے ہی کوئی نہیں. یہ واحد صاحب ہیں جن کا ایک نیم ریکگنیشن ہے, ایک فیس ریکگنیشن, تو اس کھاتے میں جو ہے نا وہ سامنے آ جاتے ہیں. ادروائز ان کے پلے ہے کچھ نہیں. صحیح ہے. اور دوسری طرف جو کمزوری ایکچولی اپوزیشن کی ہے اور رجیم کو فائدہ ہو رہا ہے, جو میں پہلے بات کر رہا تھا, کوئی ایک شخصیت ایسی نہیں ہے جس کے گرد لوگ سارے جمع ہو جائیں. اب یہ بھی جو مظاہرے ہوئے ہیں کوئی لیڈر نہیں تھا, رینڈملی چل رہے تھے. اور شاید اس کی وجہ یہ ہو جو آپ ریولیوشنری گارڈز کی بات کر رہے ہیں کہ وہ لوکل اس کو اسٹرکچر کو اتنا زیادہ سمجھتے ہیں یا اتنی زیادہ تعداد میں وہاں پہ ہیں کہ وہ کسی ایسی موومنٹ کو کوئی ڈائریکشن جو ہے نا وہ ان کی طرف سے نہیں الاؤ ہوتی کہ اس کو کریں, بالکل کوئی لیڈر بنائیں یا اس کو آگے لے کے چلیں. بالکل ایسی بات ہے کیونکہ اتنا ہولڈ ہے ان کا, اتنا زیادہ ہولڈ ہے ان کا انٹیلیجنس کے حوالے سے, دیگر معاملات کے حوالے سے, کہ وہاں پہ دیکھیں نا جتنے بھی وہاں پہ مظاہرے ہوئے ہیں پچھلے کئی 20 سال میں, کوئی 3-4 تو بہت بڑے بڑے اس طرح کے ایپیسوڈز ہوئے ہیں. آپ کی بات سے مجھے یاد آیا 2022 میں بھی ایران میں مظاہرے ہوئے تھے. ہاں, اس وقت جو مڈل ایسٹ تھا یا جو عرب کنٹریز تھے, انہوں نے میڈیا کے ذریعے کچھ ایسی سٹیٹمنٹس آئی تھی جو کسی حد تک ایران کے خلاف جاتی تھیں. اب جو ٹائم آیا ہے 10 دن ہو گئے ہیں, کسی بھی عرب کنٹری کی طرف سے ایران کے اگینسٹ کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آیا. میں سمجھا کہ آپ پاکستان پہ آنے والے ہیں. نہیں, پاکستان ابھی آپ گلف کی طرف چلے گئے. گلف کو دیکھ کے پھر پاکستان پہ آئیں گے کیونکہ وہ بھی کافی ڈیپلی اس میں چیزیں ہیں جو ہم نے ڈسکس کر. ہماری اصل چیز تو وہی ہے نا, اصل چیز ہمیں کیا بالکل فرق پڑتا ہے, یا پڑتا بھی ہے کہ نہیں پڑتا. لیکن چلے پہلے گلف والوں کی بات کر لیتے ہیں کیونکہ ہمارے گلف سے بھی آج کل جو ہے وہ بڑے ہمارے اسٹیکس گلف میں بھی جڑے ہوئے نا, اور سعودی عربیہ سے تو ڈیفینس پیکٹ بھی ہو گیا. بالکل. اب ترکی سے بھی ہونے جا رہے ہیں. سننا ہے, میں وہ دیکھ رہا تھا انڈین میڈیا پہ ایک بڑی اچھی وہ, اب انڈینس کو تو تکلیف بڑی ہو رہی ہے. انڈینس کو تو ہر حوالے سے تکلیف ہو رہی ہے نا, ایران والے معاملے میں بھی, امریکہ والے معاملے میں بھی, سعودی عرب والے معاملے میں, ٹرکی والے معاملے میں بھی. اور اب وہ بول رہے ہیں کہ بیچ میں جو یہ J-17 کی سیل ہو رہی ہے, وہ میں کل دیکھ رہا تھا, کانگریس کی کوئی خاتون انڈین, انہوں نے ٹویٹ کی بھی تھی مودی کو کہہ کے کہ یہ پاکستان جو ہے وہ ٹیلی گراف میں خبر چھپی ہے
کہ پاکستان کے JF-17 کتنے ممالک خریدنے جا رہے ہیں اور پاکستان کا ڈیفنس جو ایکسپورٹس ہیں اس سے ان کا زر مبادلہ کتنا بڑھ جائے گا وغیرہ وغیرہ. وہ پوری آرٹیکل کو انڈین خاتون نے ٹویٹ کر کے نا مودی کو کہا کہ آپ تو کہتے جنگ ہم جیتے ہیں, تو اگر ہم جنگ جیتے ہیں تو پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ کیوں آگے بڑھ رہی ہیں. بہرحال وہ دیٹس اے سائڈ ایشو. گلف میں دیکھیں بڑا انٹرسٹنگ ہے, آپ نوٹ کریں کہ گلف کنٹریز میں یہ جو سارا ایران میں ہو رہا ہے وہاں سے کچھ زیادہ کوئی بیان بازی نہیں ہو رہی, خاموشی سی لگ رہی ہے. نہ ان کے میڈیا میں کوئی شور مچ رہا ہے, اور اگر آپ ان کی خبریں دیکھیں, میں چیک کر رہا تھا ان کے 2-3-4 چینلز اور ویب سائٹس, تو اس میں بھی یہ لیڈ سٹوری نہیں ہے, حالانکہ ان کے ہمسائے میں ہو رہا ہے اتنا بڑا. بھائی ایک تو انٹرنلی ایران کے اندر یہ مسئلہ, اوپر سے پھر یہ خطرہ کہ امریکہ اور اسرائیل اٹیک کریں گے, یہ بہت بڑی خبر ہے بہت بڑی. لیکن اگر آپ عرب میڈیا دیکھیں تو اس میں اتنی زیادہ ریفلیکٹ نہیں کر رہی. تو میں بھی سوچ رہا تھا کہ کیا چکر ہے, جان کے اس کو انڈر پلے کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. خیر جب تھوڑی سی کھوج لگایا, پڑھا کچھ, جا کے مستند ذرائع ہیں ان کی جو بھی انالیسز ہے اس کو دیکھا, تو پھر کچھ چیز سمجھ آئی, اور وہ ہے یہ, اس کی 2 وجوہات سامنے آئی. پہلی تو یہ ہے کہ گلف کنٹریز یہ سمجھتے ہیں کہ ایران میں اب وہ دم نہیں ہے جو پہلے تھا. اچھا, جو پہلے ایک ڈر تھا نا ایران کا گلف کنٹریز میں کہ یہ ایک دیو جو ہے یہ بیٹھا ہوا ہے, اس کے پاس 50 سال سے یہ سینکشن بھی سہ رہا ہے, اس کے پاس تیل بھی ہے, اس کے پاس ایک ایسی رجیم ہے جو ڈٹی ہوئی ہے, اس کے پاس جو ملٹری ہے, مسائلز ہیں وہ بھی بڑی ٹھیک ٹھاک تگڑی ملٹری ہے, اور اوپر سے نیوکلیئر والا جو معاملہ چل رہا ہے. تو جو گلف کنٹریز ہیں, جو مڈل ایسٹ کے جو رجیمز ہیں, وہ ہمیشہ تھوڑی سی خائف رہتی تھی, پتہ نہیں ایران کیا, اور ظاہر بات ان کے آپس میں جھگڑے تو چل ہی رہے تھے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ان کے ذہن میں جو پرسیوڈ ایران کی تھریٹ تھی وہ کم ہو گئی ہے. اچھا کیوں یہ بھلا؟ ایک تو جو جب سے یہ اسرائیل کے ساتھ جو حماس کا حملہ ہوا تھا 2023 میں, حماس نے اسرائیل پہ حملہ کیا تھا, اس کے بعد سے جو ریئیکشن آیا اسرائیل کا, تو ہم نے دیکھا کہ سیریا میں جو ہے وہ رجیم فارغ ہوئی, حزب اللہ کا بہت حد تک اسرائیل نے اس کو ڈگریڈ کر دیا ہے, نقصان پہنچایا ہے, حماس کا جو پاور تھی اس کو بھی کم ہوا. تو جو ایران کی جو یہ پراکسیز تھیں ان کو بہت نقصان پہنچا ہے. وہ جو ان کا جو ایک اتنی زیادہ ان کے پاس ایک پاور تھی وہ بڑی کم ہو گئی ہے. تو ایک تو یعنی وہ ایک طریقے سے ایران کے بازو تھے, ٹھیک ہے, حماس, حزب اللہ, وہ بازو جو ہے نا وہ اگر کٹ نہیں گئے تو بہت کمزور ہو گئے, پہلی بات. دوسرا یہ کہ جب ایران کے اوپر حملہ ہوا ہے, اسرائیل نے جو حملہ کیا, پھر امریکہ نے حملہ کیا, اس سے بھی ایران بڑا لڑا ہے. ایران نے بڑے, آپ کو یاد ہوگا میسائل ٹھوکے تھے, وہ ٹیل اویو کے اوپر جا کے لگے تھے, اور ہم سارے مسلمان دنیا میں تالیاں بھی بجی تھیں کہ اسرائیلیوں کو بھی ٹھوکا کسی نے. لیکن اس سے ایران کو تو بہت نقصان ہوا تھا. جو ان کی ایئر اسپیس ہے وہ تو اس پہ تو اسرائیلی یعنی اپنی مرضی کے مطابق کر رہے تھے, ان کو فارغ کر دیا تھا. ان کی جو انفراسٹرکچر کو ڈیمیج ہوا, ان کی نیوکلیئر کیپیبلٹی کو ڈیمیج ہوا, ان کی لیڈرشپ کو اڑا دیا تھا. اس سے کیا پتہ چلا تھا کہ اسرائیلیز کی اتنی ڈیپ پینیٹریشن ہے وکاس. کیا آپ کو یاد ہے ان کے 6, 8, 9 سینئر ترین بندوں کو انہوں نے ایسے ایک اٹیک میں فارغ کر دیا تھا. تو اتنی ڈیپ ان کی اسرائیلی انٹیلیجنس کی پینیٹریشن تھی. تو یہ سب کچھ ہونے کے بعد وہ جو ایران کا ایک بہت بڑا ہوا تھا نا, وہ اب گلف کنٹریز کے لیے تھوڑا سا کم ہو گیا کہ نہیں, اب اس میں وہ اتنی جان نہیں ہے جو پہلے تھی, پہلی بات. دوسرا یہ ہے کہ وہ یہ بھی ڈرتے ہیں کہ اگر کوئی رجیم چینج ہو گیا تو اس کے بعد کیا ہوگا, پھر جو اسی وجہ سے پوزیشن لینے کے لیے بھی تیار ہیں. تو وہ جو کیوس ہوگا اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوگا, اس سے جو ہے وہ ڈائریکٹ امپیکٹ آئے گا گلف کنٹریز. اور گلف کی جو اکانومیز ہے وہ تو چلتی یعنی اس پرسیپشن پر ہے کہ جی یہاں تو امن چین ہے, ایسا ہی وہاں کو پٹاخہ بچ گیا بالکل, تو وہ تو دوڑیں لگ جائیں گی ساروں کی. تو اس لیے میرے خیال میں وہاں پہ وہ ان کے لیے بھی انٹرسٹ میں ہے کہ جی ایران, عراق, امریکہ حملہ نہ کرے. کیوں؟ ایران نے بھی یہ کہہ دیا نا کہ جی اگر امریکہ نے حملہ کیا تو ہم ایران میں ہمارے جو امریکہ کے جتنے بیس ہیں نا مڈل ایسٹ میں, ہم ان کو ٹھوکیں گے. مثال تو ان کے پاس. اچھا انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتاؤں, بیس ہیں کتنے؟ لوگ بڑے بیسز کی بات ہوتی ہے. مڈل ایسٹ میں امریکہ کی 19 بیسز ہیں ڈفرینٹ کنٹریز میں. 19. اچھا ان 19 میں سے 8 ایسے ہیں جو پرماننٹ ہیں, باقی چینج ہوتے رہتے ہیں. کہاں ہیں بھلا؟ بحرین, مصر, عراق, اردن, کویت, قطر, سعودی عربیہ اور UAE. 8 بیسز ہیں. ایران کہتا ہے کہ جی ہم ان کو ٹھوکیں گے. تو اب گلف کنٹریز کو بھی تھوڑا سا یہ تو ہے نا کہ
یعنی ایسا نہ ہونا کہ لینے کے دینے ہمیں پڑ جائیں. تو اس لیے ان کی طرف سے نا تھوڑا سا ٹھنڈا کرو بس, ٹھیک ہے. تو وہ جیسے چل رہا ہے خاموشی سے, ہاں زیادہ پنگا پنگا نہ کریں تو بہتر ہے میرا خیال. صحیح ہے, صحیح. ایک تو وہاں پہ یہ والا ایشو چل رہا ہے. صحیح ہے. اچھا, ابھی پاکستان کے پیرائے میں کسی اور اینگل پہ بات کر لیں یا پاکستان کے پیرائے؟ آج میں تو بڑے سے پاکستان کی بات کرنا چاہ رہا ہوں, آپ ڈیلے کرتے جا رہے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار ہمارا ملک ہے, اس میں بات ہی نہیں ہو رہی. نیبرنگ کنٹری پاکستان, ہاں, ایران میں اتنی بڑی جنگ کا خدشہ, اور پاکستان کے لوگ ڈیفینیٹلی سوچتے ہوں گے کہ خدا نہ خواستہ وہاں پہ جنگ لگ جاتی ہے. بلوچستان کے حالات ہمارے سامنے ہیں, اور جتنا قریبی تعلق ہے ایران کے ساتھ, تو ہمارے اوپر کیا امپیکٹ آئے گا. آپ یہ دیکھیں کہ میں پچھلے کوئی ایک ہفتے سے آبزرو کر رہا تھا کہ جب ٹرمپ کی سخت سٹیٹمنٹ آتی تھی نا, اور ایران کی بھی اس پہ جو ہے وہ کاؤنٹر آتا تھا, اسٹاک مارکیٹ ایک دم سے نیچے جاتی تھی, پھر تھوڑا سا ریلیف ہوتا تھا تو مارکیٹ اوپر آ جاتا. تو کہیں نہ کہیں پاکستانی کو بے چینی ہے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. تو آپ کا کیا انالیسز ہے, کیا خبر ہے کہ پاکستان پہ کہ جو ہے نا وہ کس طرح سے آ سکتا ہے یہ سارا معاملہ؟ وہ ہماری اسٹاک مارکیٹ بھی بیچاری پناہ مانگتی ہوگی. کبھی ایسٹرن بارڈر پہ کوئی مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے, پھر افغانستان سے مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے, وہ اوپر جاتی ہے, پھر نیچے آتی ہے, پھر اب وہ کہتی ہوگی کہ اب یہ ایک بارڈر رہ گیا تھا, ادھر تو کچھ چین رہنے دیں. بالکل ایسا تو نہیں. اور دوسرا آبویسلی ہمیں انویسٹر کانفیڈنس ہماری اس وقت تو دیکھیں نا, ہم انویسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے ہر طرف, ہمیں انویسٹمنٹ چاہیے. مزید اگر انسٹیبلٹی ہمارے یہاں پہلے کم ہے, مزید اگر ہو گئی تو پھر خام میں اور ایشو کھڑا ہوگا, تو بات تو ٹھیک ہے. لیکن کلیئرلی دیکھیے جو کچھ بھی ایران میں ہوتا ہے ہمارے اوپر تو بہت امپیکٹ ہونا. اتنا بڑا ہمارا بارڈر ہے, ہیوج, اور وہ بارڈر بھی کہاں لگتا ہے؟ بلوچستان سے لگتا ہے, جو کہ ویسے ہی ہمیں بلوچستان میں بہت سارے مسائل ہیں. تو اب اگر بلوچستان میں اگر ٹربولنس ہوتی ہے ہمارے بلوچستان میں, تو دیٹس دا لاسٹ تھنگ وی وانٹ. سیدھی بات ہے. پاکستان کے لیے امیجیٹ خطرہ تو یہ ہے کہ جی وہاں پہ اگر یہ امریکہ کی طرف سے یا اسرائیل کی طرف سے کچھ جنگ منگ والا معاملہ چھڑ جاتا ہے, تو اس کا تو ڈائریکٹ امپیکٹ ہمارے پہ آتا ہے. اسی لیے ہمارے دفتر خارجہ نے ٹریول ایڈوائزری بھی دی ہے. وہاں سے پاکستانی واپس بھی آنا شروع ہو گئے, اسٹوڈنٹس بھی ہو گئے, زائرین ہوتے ہیں, اور لوگ ہوتے ہیں, ان کو واپس بلانا شروع کر دیا ہے, آنے بھی شروع ہو گئے بہت سارے. ایمبیسی ہماری جو ہے ایران میں وہ ابھی تک کام جاری رکھا ہوا ہے, ابھی بند نہیں ہوئی. حالانکہ وہاں پہ کچھ مغربی ایمبیسیز جو ہیں وہ اس خطرے کے تحت بند ہونا شروع ہو گئی تھیں. اور امریکہ نے یہ بھی آپ نے خبر سنی ہوگی کہ جو ان کے مثلا جو قطر میں ان کا جو بیس ہے, ابھی ہم بیسز کی بات کر رہے تھے, وہاں سے انہوں نے اپنے کچھ جو فوجی ہیں ان کی تعداد کو کم کرنا شروع کر دیا ہے. اور سعودی عربیہ میں بھی جو انہوں نے ٹریول ایڈوائزری دی ہے. تو امریکہ اور کچھ مغربی ممالک بشمول برطانیہ, وہ تو اپنے کچھ ایمبسیز کو یا اپنے یعنی جو بھی ایک حفاظتی اقدامات ہوتے ہیں وہ کر رہے ہیں. ہماری ایمبسی بھی اس طریقے سے چل رہی ہے. ہمارے لیے کیا ایشو کھڑا ہو سکتا ہے اگر ایسا ہوتا ہے؟ اب دیکھیں, ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ معاملات تھوڑے سنبھلتے جا رہے ہیں, اور سیدھی بات ہے وقاص, ہم سب کی دعا ہے کہ معاملات سنبھلتے ہیں نا. خراب کون چاہتا ہے کہ جنگ ہو؟ کسی کے مفاد میں نہیں ہے. اسرائیل چاہتا ہے. ہاں, اسرائیل چاہتا ہے. تو ہمارے لیے تو آبویسلی ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی گڑبڑ نہ ہو. اب فار ٹو ویری سمپل ریزن. دیکھیں, ایک تو آبویسلی جو ہمارے ہاں بھی ایک بہت بڑی شیعہ پاپولیشن ہے, اور ہمارے ہاں انفارچونیٹلی یہ جو فرقہ وارانہ جو ایک کشیدگی ہے یہ دہائیوں سے چل رہی ہے. اب تو الحمدللہ حالات آج کل شکر الحمدللہ کہ بڑے عرصے سے کچھ ایسا واقعہ نہیں ہوا, لیکن ایک ٹینشن تو رہتی ہے ہمیشہ سے. اور جب کوئی اس طرح کی چیز ہو تو ایک خدشہ تو آپ کو ہوتا ہے کہ اس حوالے سے کہیں وہ مزید وہ اس میں کوئی درار نہ پڑ جائے یا اس پہ کوئی اور مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے. تو ایک تو وہ ایشو بالکل موجود ہے, پہلی بات. دوسرا یہ کہ دیکھیے, اگر تو جنگ ہوتی ہے یا اگر کوئی یہ جو ٹارگیٹڈ آبجیکٹو ہے کہ جی رجیم چینج ہو تو فلانا ہو, ہمارے لیے تو بڑا مسئلہ ہے. کیونکہ جتنے بھی میں نے سینیریوز دیکھے ہیں کہ اچھا جی اگر کوئی رجیم چینج ہوتی ہے تو اس کی جگہ کیا ہوگا, یہ تو ہم نے کلیئر ہو گیا ہے کہ وہ موصوف نہیں آتے جو امریکہ بیٹھے ہیں. ہاں, ان کا چانس نہیں ہے. ان کا چانس نہیں ہے. تو پھر کون آئے گا, کیا ہوگا؟ اس میں بڑا کچھ لکھا جا رہا ہے آج کل, کیونکہ خبر گرم ہے تو بڑا انالیسز آ رہا ہے کہ جی اچھا اگر یہ ہوتا ہے تو پھر یہ کیا ہوگا, اگر فلانا ہو تو پھر کیا ہوگا. اور اس میں طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. کوئی کہتا ہے کہ جی کوئی ایک انہی کی سسٹم میں سے کوئی اسٹرانگ مین آ جائے گا, کوئی جس طرح یہ ریولوشنری گارڈز ہیں ان کے اندر سے کوئی نکل آئے گا, کوئی نیشنلسٹ لیڈر ابھر کر سامنے آ جائے گا, کوئی ایسی ایک رجیم آ جائے گی جو کہ بڑی ایک اگریسو قسم کی ہو, لیکن ایک
اسلامک رجیم نہ ہو وغیرہ وغیرہ، یعنی یہ ساری کیا سرائی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ نوبڈی نوز، کیونکہ کوئی کلیئر، جو ہم پہلے بات کرتے کوئی ایک کلیئر آلٹرنیٹیو لیڈرشپ تو ہے کوئی نہیں اس وقت، تو کسی کو نہیں پتا کچھ کیا ہوگا. وچ مینس کہ جب آپ کو یہ نہیں پتا کہ اگر یہ رجیم جاتی ہے دوسری کا کیا ہوگا، تو پھر ہر بندے کے لیے رسک ہے، ہر شخص کے لیے رسک ہے، ہر ملک کے لیے رسک، ہمارے لیے بھی رسک ہے. بھائی اس رجیم کے ساتھ تو ہمارا جو ان کے انٹرنل معاملات ہیں وہ تو ان کے انٹرنل معاملات ہیں. پاکستان کے ساتھ تو اچھے تعلقات چل رہے ہیں، ان کے صدر یہاں پہ آ چکے ہیں، ہماری لیڈرشپ وہاں پہ جا چکی ہے، ان کے یعنی بڑے بہت اچھے طریقے سے وہ ایک ریلیشن شپ بلڈ ہو رہی ہے. اگر کسی وجہ سے وہاں پہ ڈیسٹیبلائزیشن ہوتی ہے اور کوئی خطرہ ہوتا ہے کہ جی کچھ ہو وہاں رجیم میں کچھ ہو، تو ہمیں کیا پتا کون آ جائے گا، وہ اس سے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوگا، کیا کھڑا ہوگا. اور اگر ایران اور اسرائیل اور امریکہ یہ ڈیسٹیبلائزیشن کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں اور ہمارے ہمسائے میں، تو وہ تو پھر ڈائریکٹ ہمارے اوپر بھی آ رہا ہے نا ایک طریقے سے. تو ہمیں تو کسی بھی طرح سے اس وقت یہ سوٹ نہیں کرتا کہ ایران میں کچھ گڑبڑ ہو یا کوئی رجیم چینج ہو کچھ. ٹھیک ہے، ہمارے لیے بالکل کلیئر انٹرسٹ ہے. ٹھیک ہے. اس لیے آخری چیز، اس لیے میری یہ کچھ انفارمیشن کہہ لیں، کچھ میرا تجزیہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ایکچولی رول پلے کر رہا ہے. اچھا، اور وہ کس طریقے سے بھلا؟ آپ کو یاد ہے جب فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ملاقات ہوئی تھی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے، 2 بار ہوئی تھی نا. ایک بار تو لنچ پہ گئے تھے اور صرف 1-on-1 تھا، 1-on-1 سے مراد کے ہماری سائڈ سے وہی تھے، پرائم منسٹر نہیں تھے. پرائم منسٹر نہیں تھے. اور دوسرا پھر ایک پرائم منسٹر کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی تھی. اس میں بہت مستند ذرائع سے یہ کہا گیا ہے کہ ایران کے ایشو پہ کافی تفصیلی بات ہوئی تھی. اچھا. اور ٹرمپ صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ہماری انڈرسٹینڈنگ، ہم ان کے ہمسائے ہیں، ہمارا ایران کے حوالے سے انڈرسٹینڈنگ بڑی اچھی ہے، ہم مینج بھی کرتے ہیں اپنے تعلقات، تو وی کین پلے اے رول. تو اس میں بیہائنڈ دا سینس کچھ نہ کچھ ضرور ہوا ہے، ہو رہا ہے اور شاید ہوتا رہے گا. تو یہ میرے خیال میں اس حوالے سے امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان ایک کنسٹرکٹیو رول پلے کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ آپ کی بات بڑی امپورٹنٹ ہے. میرا آخری سوال آپ سے ہے، کنسٹرکٹیو رول پلے پاکستان کرے گا، لیکن پھر بھی ٹرمپ کی جو مینٹیلٹی ہے اس کا پتہ چل گیا پچھلے کوئی 1 مہینے میں. ایک بیلنس کرنا ہے ہم نے، ایک طرف ایران کے ساتھ تعلق آتے ہیں، دوسری طرف امریکہ کے ہم کافی قریب ہو گئے. اس بیلنس میں امریکہ ہار جاتا ہے ایران پہ، تو پھر پاکستان کے لیے کون سی پوزیشن لینا ہوگی؟ نہیں دیکھیے، میرے خیال میں ہماری تو کنسسٹنٹ پوزیشن یہ رہے گی کہ جی ایران میں کسی بھی طرح کی کوئی ایکسٹرنل ایگریشن نہیں ہونی چاہیے، اور یہ پوزیشن ٹھیک ہے. اب وہ امریکہ اور اسرائیل اگر پہلے بھی تو کر لی نا، آفٹر آل مطلب ہے دیکھیں نا، ہمارا بھی تو ایک لمٹ تک ہم جا سکتے ہیں نا. اب جب اسرائیل نے اٹیک کیا اور امریکہ نے اٹیک کیا تو ہماری پوزیشن یہ تو نہیں تھی کہ آپ نے بڑا اچھا کیا. تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان جو ہے وہ اپنی پوزیشن کو چینج کرے گا. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ پاکستان کا جو رول ہے وہ کیا اتنا اہم ہوگا کہ وہ ٹرمپ صاحب کا جو ایک سوچ ہے اس کو تبدیل کر پائے. ہارڈ ٹو سے لیکن آئی تھنک ہمارے پوائنٹ آف ویو سے یہ بالکل کلیئر ہے کہ ہمیں یہ نہیں سوٹ کرتا کسی بھی طریقے سے کہ ایران میں کچھ گڑبڑ ہو یا کوئی رجیم چینج ہو یا کوئی بھی ڈیسٹیبلائزیشن ہو. ہمیں سوٹ نہیں کرتا، اور اب جہاں تک ممکن ہے میرے خیال میں ہماری کوشش ہے بھی صحیح ہونی بھی چاہیے کہ معاملات جو ہیں وہ کسی طریقے سے سنبھل جائیں. ابھی اگین جہاں سے ہم نے آج کی گفتگو شروع کی تھی کہ ابھی لگ رہا ہے کہ کچھ تھوڑی سی معاملات ٹھنڈے ہوئے ہیں، بٹ اٹ از اسٹل ٹو ارلی. اور جس طرح بار بار بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ کا کوئی پتہ نہیں، کوئی پتہ نہیں، صبح اٹھے اور بولے نہیں آج کھڑکا دو.